پیارے دوستوں، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیطان کے مکر و فریب کی جو کہانی آپ کو سنائی تھی اس کا بقیہ حصہ جانیے اور دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلتی ہے۔ اگر کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ مہینے اور بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے۔ اکیلی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے بھی اس کا جواب اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنی گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے واعظ کا لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں سے گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی۔ چنانچہ اب ترتیب سے واعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کوڑ کے اندر بیٹھ کر لیا کرو، وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا، عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہتی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے رکھ لیا کریں اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو بنا سنوا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا وہ گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں برے خیالات ڈالنے شروع کیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھے۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی محبت جاگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا
اور وہ اپنے ناز و انداز سے برسیسا کا دل بہلاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑتی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا عیب بھی وہ تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس طرح کے خیال آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا نے بے خوف و خطر اپنی غلط حرکتوں میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ بچے کو دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر جنگ سے واپس آنے والے ہیں۔ شہزادی ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی طرح سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو نامعلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو ضرور بتا دے گی۔ لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ پیارے دوستوں، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو کہانی کا تیسرا حصہ ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیو دیکھیے۔